بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ نساء کی آیات 58 سے 70 کی روشنی میں مطالعہ قرآن دورہ قرآن کا یہ پروگرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء آیت 58 کہ امانت ایک وسیع معنی رکھتا ہے جس میں تمام حقوق، فرائض، سیاسی معاہدات، راز، اقتدار، عہدے، رائے دہی، یہ ووٹ وغیرہ سب شامل ہے۔ امانت کا حق پچھلے مضمون کے مطابق بنی اسرائیل سے منصب امامت کی امانت چھین کر بنو اسماعیل کو دے دی گئی، کیونکہ وہ اس میں خیانت کر رہے تھے۔ امانت سب سے اہم پہلو امانت کا عدل تھا، جو بنی اسرائیل میں مفقود ہو چکا تھا، بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ اللہ کے پجاریوں کے مقابلے میں بتوں کی پجاریوں کے حق میں تھا۔ امانتوں کا ضیاع بنی اسرائیل کے انحطاط کا سبب بنا۔ کسی غیر اہل کو منصب پر بٹھانے والا ملعون ہے۔ کسی غیر اہل کو منصب پر بٹھانے والا ملعون ہے۔ لعنتی ہے وہ شخص جو کسی غیر اہل کو کوئی منصب پر بٹھا دے جو اس کا اہل نہیں ہے۔ غیر اہل کو صرف علاقائی نسبت سے عہدہ دینا عظیم ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ غیر اہل کو اپنے علاقے کا ہونے کی وجہ سے عہدہ دے دینا۔ تو چنانچہ یہ آیت جو ہے ہماری یوں رہنمائی کرتی ہے اس بارے میں۔ پھر آیت نمبر 59 میں اولو الامر کا مفہوم بیان ہوا ہے کہ جن کے ہاتھ میں مذہبی، سیاسی، معاشرتی انتظام ہو، یعنی اسلامی حکمران، علماء کرام، ارباب حل و عقد اور دوسرے معاشرتی امراء اس میں شامل ہیں۔ اولو الامر کی امتیازی خصوصیات اگر ہم دیکھ لیں گے تو بات واضح ہوگی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ معاملات کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ دوسری خصوصیت استنباط اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تیسری امتیازی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ محض طبقے، جائیداد اور خاندان ان کے منتخب ہونے کا ذریعہ نہ بنا ہو۔ خلاف شرع کاموں میں امیر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ عادل لوگ اللہ کے محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ اجتہاد اور قیاس بھی اسلام کے اصول میں سے ہے۔ زمین پر انسانوں کی حکمرانی صرف ایک نائب کی حیثیت سے ہے جو خدائی قوانین کی تنفیذ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ خدائی قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ان کو نافذ کرنے کے لیے ایک نائب کی حیثیت سے حکمرانی کی جانی چاہیے۔ یہ آیات اس کا ثبوت ہے کہ قرآن تعلیم و تلقین کے ساتھ وعظ و ارشاد کا صحیفہ بھی ہے۔
درجہ بدرجہ اصولوں کی پابندی، ان اصولوں کی پابندی حقیقی ایمان کا تقاضا ہے اور اسلامی نظام زندگی کی تعمیر کے لیے بہت بہتر ہے۔ ارباب حل و عقد کی اجتماعی رائے اجماع کہلاتی ہے، جو اسلامی قوانین کا تیسرا مصدر ہے، جہاں سے اسلامی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا حکم عام ہے، جس میں قیاس شامل ہے، جو اسلامی قوانین کا چوتھا مصدر ہے، چوتھا مصدر۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایک دائمی قانون کی ہے، نہ کہ عارضی قانون کی۔ تعویل کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد اختلافی مسائل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا۔ یہ آیات بشر نامی منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، جس کا یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ آیت نمبر 60 سے 62 کی بات کی جا رہی ہے۔ طاغوت کی اصطلاح یہ کہ اسلامی نظام کا مد مقابل نظام۔ طاغوت کیا ہے جی؟ اسلامی نظام کا مد مقابل نظام جو بھی ہوگا طاغوتی نظام کہلائے گا۔ تحاکم الی الطاغوت اسلام کی منافی ہے۔ طاغوت کی محکومیت کرنا اسلام کے منافی ہے۔ منافقین کو دھمکی دی گئی ہے کہ ان کا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہود کی کمزوریوں کے بعد منافقین کے ساتھ سختی اور احتسابی طریقہ اختیار کیا گیا۔ حریف طاقتوں سے تعلقات کے حدود صرف ارباب حل و عقد ہی متعین کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ قولاً بلیغا کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو اچھی طرح سمجھا دو کہ یہ روش ان کے مفاد میں قطعاً نہیں ہے۔ منافقوں کو جہاں اپنے حق میں فیصلہ کی توقع ہوتی ادھر مقدمہ لے جاتے، کبھی اسلامی عدالت اور کبھی یہود کے سرداروں کے پاس۔ پھر آیت نمبر 61 سے 63 کی بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں 61 اور 63 میں یہ چیزیں تھیں، اور اب یہ ہے کہ 64 اور 66 کی بات کرتے ہیں۔ 64 اور 66 کے بیچ میں جو چند نکات ہیں، جو پیغامات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مرتبہ اس کو صرف ماننا ہی نہیں بلکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ دوسرے یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت کو چھوڑ کر دوسری عدالتوں کا رخ کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ظاہراً اور باطناً ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ظاہراً و باطناً ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار بمنزلہ شفاعت ہے۔
بعض منافقین جو پہلے یہود تھے وہ دو رائے پر کھڑے تھے. منافقین اگر ان پیشکشوں کا فائدہ اٹھاتے تو دنیا و آخرت کا فائدہ اٹھاتے. اس وقت انہوں نے نہیں اٹھایا اس کا فائدہ. آگے آیات 67 سے 70 میں جو نکات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جو شخص شریعت کی پابندی میں ذرا سا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، اس سے کسی بڑی قربانی کی توقع رکھنا خام خیالی ہے. جو شخص شریعت کی پابندی میں ذرا سا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، اس سے کسی بڑی قربانی کی توقع رکھنا خام خیالی ہے. اگر منافق تذبذب اور تردد کا شکار نہ ہوتے تو ان کے اخلاق، ان کے خیالات اور معاملات ایک مستقل پائیدار بنیاد کا سبب بن کر ان کے لیے صراط مستقیم کا ذریعہ بنتے. اور جو لوگ شکوک و شبہات چھوڑ کر اسلام پر پختہ یقین بنا لے تو اس کے لیے میدان عمل روشن ہو جاتا ہے اور وہ منزل مقصود تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. پھر سنیے، جو شخص شکوک و شبہات کو چھوڑ کر اسلام پر پختہ یقین بنا لے تو اس کے لیے میدان عمل روشن ہو جاتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، پہنچ جاتا ہے. اطاعت گزاروں کے لیے اجر اور انعام بتایا جا رہا ہے کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء کے صف میں ہوں گے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صدیق کی بات ہوئی. صدیق راست باز، صداقت پسند، حق پرست، مثبت ذہنیت کا مالک ہوتا ہے. صدیق راست باز ہوتا ہے، صداقت پسند ہوتا ہے، حق پرست ہوتا ہے اور مثبت پازیٹیو تھنکنگ، مثبت ذہنیت کا مالک ہوتا ہے. شہید سب سے بڑا معنی اس کا گواہ ہے، جو ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دے. ایسا گواہ جو ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دے. اور صالح کی تعریف سنیے کہ صالح خیالات، نظریات، عقائد، قول و فعل میں راہ راست پر قائم ہو تو وہ صالح شخص کہلاتا ہے. یہ لوگ دوستی اور رفاقت کے لیے دنیا میں خوش نصیبوں کو ہی ملتے ہیں، کیونکہ آخرت میں پھر ان کی رفاقت میسر ہوگی. اگر آج صدیقین، شہداء اور صالحین سے دوستی ہوگی تو آخرت میں ان کی رفاقت میسر ہوگی آپ کو. قرابت کے لیے شرط محبت ہے، اطاعت سمیت محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کعب بن اسلمی رضی اللہ عنہ نے آخرت میں ملنے کی تمنا کی تو آپ نے اسے فرمایا، نوافل پڑھنے کو کہا ہے کہ جتنے نوافل پڑھو، نمازوں سے، سجدوں سے میری مدد کرو کہ یہ سجدے ہوں گے جس کی بنا پہ میں تمہاری سفارش کروں گا قیامت کے دن اور میرے رفیق بنو گے، وہاں مجھ سے ملاقات کر لو گے. وہاں نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، خاص طور پر تہجد کے دوران نوافل کم از کم 2، پھر 4، 6، 8 تک ثابت ہیں، اس میں 3 پھر
وطر پڑھیں، اور پھر اسی طرح صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں۔ 45 منٹ 45 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ سورج نکلنے پر 10 منٹ نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں، پورے حج اور عمرے کا ثواب ہے، مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے، صحیح حدیث کی روشنی میں، جو کہ یہ ہر مسجد میں یہ لگا ہوا ہے، سعودی عرب کی ہر مسجد میں یہ حدیث موجود ہے، لٹکا کے رکھی ہوئی ہے، اور یہ کوئی حدیث بھی ایسی نہیں یہاں سامنے لاتے جو کہ صحیح حدیث نہ ہو۔ اور پھر مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھ لیں 2 کر کے۔ اسی طرح تھوڑا سا 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، 4 رکعت پڑھ لیں۔ پورے جسم کے اعضاء کا صدقہ اختیار وہ جو ہے ہو جائے گا اس میں سے۔ تو یہ تھیں آج کی چند آیات جو ہم نے دیکھی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔